جتنے سنی مسلمان ہیں ہر گھر میں یہ فاتحہ اور یہ نیاز ہوا کرتی ہے کنڈے کی۔ اس مہینے کی کچھ خاص تاریخیں ہیں جس میں سے عوام کے نزدیک ایک تاریخ بہت مشہور ہے جس کو ہم کنڈے کی نیاز اور فاتحہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ کنڈے کی نیاز کے تعلق سے بھی اس میں دو گروہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ ہے جو کنڈے کی نیاز اور فاتحہ کو منع کرتا ہے، اور ایک گروہ ہے جو کہ کرتا ہے۔ تو ان دو گروہوں میں سے اپنے اپنے دلائل ان کے پاس ہیں، اور پھر اس میں کرنے والوں میں دو تاریخیں بن گئیں۔ بعض کے نزدیک 15 رجب المرجب کو کنڈے کی نیاز اور فاتحہ کی جاتی ہے، اور بعض کے نزدیک 22 رجب المرجب کو کنڈے کی نیاز اور فاتحہ کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جو کنڈے کی نیاز و فاتحہ کرتے ہیں کس کے نام سے کی جاتی ہے، ان کی ذات کیا ہے، کیا ان کا نسب نامہ ہے، کیا ان کا وقار تعلق ہے، مقام و مرتبہ ہے۔ کیونکہ اہل سنت والجماعت جتنے سنی مسلمان ہیں ہر گھر میں یہ فاتحہ اور یہ نیاز ہوا کرتی ہے کنڈے کی۔ تو اس میں جو ہم نیاز کرتے ہیں سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم فاتحہ کیا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز اور فاتحہ کی جاتی ہے۔ تو یہ کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی جو تاریخ وصال ہے وہ 22 رجب المرجب ہے، اور یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، کاتب وحی یعنی وحی کی کتابت کرنے والے ہیں، وحی کا لکھنے والے، جو اللہ کے رسول پر پیغام آتا تھا اللہ کا وحی اس کو لکھا کرتے تھے۔ تو یہ کاتب وحی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تاریخ ہے 22 رجب، اور 15 رجب جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخ ہے۔ امام جعفر صادق کی تاریخ میں ایک اختلاف ہے، بعض نے اس کو شوال کے مہینے میں بھی لکھا ہے کہ شوال میں بھی آپ کی تاریخ پیدائش کا ذکر ہے اور رجب میں آپ کی تاریخ پیدائش کا ذکر ہے۔ تو جنہوں نے رجب لکھا ہے ان کے نزدیک 15 رجب 148 ہجری اور 765 عیسوی آپ کی تاریخ وصال ہے، یعنی 765 عیسوی میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصال فرمایا۔ مہینہ جو تھا رجب کا تھا اور 15 تاریخ تھی۔ بعض نے شوال کا مہینہ لکھا ہے اور ہجری ان کی بھی یہی ہے، عیسوی بھی یہی ہے۔ تو مہینے میں اختلاف ہے شوال یا رجب، تو زیادہ جو علماء کا قول ہے وہ رجب کے مہینے پر ہے، اسی وجہ سے رجب میں ان کی نیاز اور فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسین، اور امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین جو میدان کربلا میں بچے تھے مردوں میں سے، اور امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ صادق آپ کا لقب ہے، تخلص ہے، اور آپ کی ایک پہچان ہے۔ آپ کا لقب ایک ساجد بھی ہے، ساجد یعنی سجدہ کرنے والا، اس لیے کہ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، اور صادق کا معنی آتا ہے سچا، اس لیے کہ آپ بہت زیادہ سچ بولا کرتے تھے۔ آپ کے نام کا وسیلہ دے کر
جو ایک شجرہ بنا ہے اس میں آپ کے نام کا اور تخلص کا ذکر ہے. صدق و صادق کا تصدق صادق الاسلام کر. صدق و صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. تو اس میں جو وسیلہ دیا ہے وہ آپ کے نام کا وسیلہ دیا ہے. آپ ہی کے نام کا وسیلہ اس شعر میں ہے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں. تو ساجد جو ہے یہ بھی آپ کا تخلص ہے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے. تو اس میں جو لفظ باقر ہے وہ امام جعفر صادق کی ولدیت ہے. امام باقر آپ کے والد محترم اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی امام باقر کے بیٹے. تو یہ آپ سنتے ہیں، ہم دعاؤں میں ان اشعار کو پڑھا کرتے ہیں. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے. امام حسن کے وسیلے سے ایک شعر ہے. اسی شجرے کے اندر یہ جو شجرہ پڑھا جاتا ہے دعاؤں میں، انہی شجروں میں ان کی ذات کے وسیلے دے کر جو ہیں دعائیہ اشعار بنائے گئے ہیں. جیسے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے. احسن اللہ لہو رزقا سدے رزق حسن. رزق حسن یعنی حلال رزق، اچھا رزق. احسن اللہ لہو رزقا سدے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے. دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خانہ فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے. دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس الدین بدر الاولیٰ کے واسطے. اور دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، یعنی دونوں جہان میں ہمیں آل رسول کا خادم بنا دے. اللہ سے دعا کی جا رہی ہے اللہ ہمیں آل رسول کا نوکر خادم غلام بنا دے. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. تو یہ جو شجرہ پڑھا جاتا ہے، اس شجرے میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پورے گھرانے کا نسب نامہ موجود ہے. انہی کے نام کی جو ہے کونڈے کی نیاز اور فاتحہ کی جاتی ہے. تو اب اس میں ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ فاتحہ کا جو مقام ہے مرتبہ وہ کیا ہے، کیونکہ بہت سے اس کو فرائض و واجبات میں سے سمجھتے ہیں. فرض کا مطلب کیا ہے، یعنی جس کو کمپلسری ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گھر میں کونڈے کی نیاز اور فاتحہ ہوتی ہے. اور اگر نہ ہو، کوئی نہ کرے، تو بہت سے اس کو وہابی دیوبندی نجدی وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں. اگر کسی نے کونڈے کی نیاز نہ کی تو کیا کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، نجدی ہے. تو اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فاتحہ جو ہے کونڈے کی یہ ایک مستحب کام ہے. کسی کا حساب ہے، ایصال ثواب ہے کرنے کا، کر لے، اور نہ کرے تو اسے اس نہ کرنے کی بنا پر کوئی وہابی نہیں کہہ سکتا. اگر کہے گا تو وہ گناہ گار ہوگا کہنے والا. اس بات پر کہ اگر کوئی کونڈے کی نیاز یا فاتحہ نہیں کرتا ہے، یا کوئی شب برات کا حلوہ نہیں بناتا ہے، تو ان بنیادوں پر کسی کو بھی کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بدعقیدہ یا دیوبندی یا وہابی یا نجدی نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ یہ مستحبات ہیں. یہ کیا ہیں؟ مستحبات. اور مستحبات کی تعریف یہ ہوا کرتی ہے کہ اگر کوئی کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی عذاب نہیں. نہ کرے تو کوئی عذاب نہیں ہے. ہاں، جن کے نام کی نیاز کی جاتی ہے ان کو برا نہ کہا جائے، ان کو برا نہ کہا جائے. کوئی کرے تو سبحان اللہ، نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ان پر طنز نہ کیا جائے یا ان کو برا نہ کہا جائے جن کے نام کی نیاز اور فاتحہ کی جاتی ہے. فاتحہ کی تعریف یہ ہوا کرتی ہے کہ فاتحہ یا تو کسی کے انتقال کے دن پر کی جاتی ہے ایصال ثواب کے لیے، اور یہ مستحب کام ہے. تو جیسا کہ امام جعفر صادق کی تاریخ 15 رجب یا بعض دیگر 22 رجب اس کو مان کر چلتے ہیں، تو دونوں تاریخوں میں سے جس تاریخ میں بھی کریں گے انہیں ایصال ثواب کیا جائے گا.
اگر کسی کا 15 تاریخ میں حساب نہیں تھا وہ 22 میں کر لے، 22 میں نہیں تھا وہ 23 میں کر لے، بہرحال پورے مہینہ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ پورے سال ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک تاریخ خاص کر دی جاتی ہے تاکہ کرنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے، یادگار کے لیے ایک آسانی ہو جائے۔ اور جس طرح سے ہم اپنے مرحوم کی برسی منایا کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں سال میں ایک مرتبہ، تو ایک تاریخ متعین ہوا کرتی ہے، تو اس تاریخ پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے اور پھر مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تمام رشتہ داروں کو یاد ہو جاتا ہے کہ فلاں ہمارا عزیز اس دن انتقال ہوا تھا اور اس دن ہمیں اس کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔ تو اگر وہ دن نکل جائے تو آگے جا کر اور کسی دن بھی فاتحہ کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ دنوں کا متعین کرنا اس لیے ہے تاکہ عوام کے لیے سہولت ہو جائے۔ مستحبات میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ اگر وہ دن نکل جائے تو اسے بعد میں کر سکتے ہیں، وہ کام قضا نہیں ہوگا، وہ چیز کیا ہے، قضا نہیں ہوگی۔ اور فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض اگر نکل جائے تو وہ قضا ہو جاتا ہے، جیسے کہ نماز فرض ہے، اپنے وقت میں ادا کرنا ضروری ہے، اگر اس کو اپنے وقت میں ادا نہ کیا تو نماز قضا ہو جاتی ہے، اور پھر بعد میں جب ہم ادا کرتے ہیں تو وہ قضا ادا کی جاتی ہے، وہ ادا کا ثواب نہیں ملتا جو کہ قضا کے بعد ملا کرتا ہے، ادا میں ثواب زیادہ ملا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ماہ رمضان المبارک کے روزے ہیں کہ اس مہینے میں فرض ہیں، لیکن اگر کوئی کسی بیماری میں، سفر میں یا کمزوری میں نہیں رکھ سکتا تو اس کو بعد میں حکم دیا جاتا ہے کہ وہ بعد میں رکھ لے۔ لیکن اگر کوئی بنا کسی پریشانی کے اور بنا کسی کمزوری کے، بنا کسی مرض کے انہیں چھوڑتا ہے تو وہ گناہگار ہوتا ہے، وہ کیا ہے، وہ گناہگار ہوتا ہے۔ لیکن اگر مستحبات میں سے کوئی چیز اگر کوئی ادا نہیں کرتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوتا۔ دوسری چیز اس میں جو خاص لوگ اہتمام کیا کرتے ہیں وہ کنڈے کا اہتمام کرتے ہیں۔ مٹی کا ایک برتن ہے جس کو کنڈا کہتے ہیں، اسی کے نام سے یہ فاتحہ کی نسبت ہے کنڈے، امام جعفر کی صرف فاتحہ، لیکن لفظ سے جو کنڈے سے نسبت ہے، کنڈے کی نیاز، وہ ایک مٹی کا جو برتن ہے اس کی نسبت سے کنڈے کی فاتحہ ایک نام پڑ گیا، کنڈے کی نیاز۔ اصل میں نیاز امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ کنڈا مٹی کا برتن ہے تو اگر وہ ہو پاک اور صاف کر لیا جائے بہتر ہے، مٹی کا برتن استعمال کرنا بہتر ہے، سنت بھی ہے۔ اگر کنڈا نہ ہو، مٹی کا برتن نہ ہو تو اپنے گھر میں جو صاف ستھرے تانبے اسٹیل کے برتن ہوا کرتے ہیں ان میں بھی فاتحہ لگانا باعث ثواب ہے، اس میں بھی ثواب ملے گا اور فاتحہ ادا ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کنڈے ہی میں نیاز ہوگی یا مٹی کا برتن جو کنڈیلی کہا جاتا ہے اس میں لانے کے بعد، اس میں رکھنے کے بعد ہی فاتحہ لگائی جائے تبھی فاتحہ مانی جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ گھر میں جو پاک صاف برتن ہو اس میں بھی آپ فاتحہ دلا سکتے ہیں، فاتحہ ہو جائے۔ تو یہ مہینہ ماہ رجب المرجب ہے، اس کے تعلق سے آپ حضرات آگے انشاءاللہ وقت آئے گا تو آپ کو بتایا جائے گا اور سنایا جائے گا۔ اگر ان تاریخوں کو ہٹا دیا جائے، یعنی امام جعفر کی تاریخ، امیر معاویہ کی تاریخ، اس کے علاوہ بھی یہ مہینہ بہت ہی زیادہ بابرکت مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ قرآن مقدس میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی بے شک اللہ نے جب سے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اللہ کے نزدیک 12 مہینے کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، منہا 4 حرم، اور 4 اس کے نزدیک حرمت والے، 4 نزدیک حرمت والے ہیں، منہا 4 حرم، 4 ربع کے معنی میں یعنی 4 عدد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ربع معنی 4۔ فرمایا وہ کون سے مہینے ہیں؟ اس میں ایک ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب المرجب۔ تو رجب اللہ کے نزدیک حرمت والا مہینہ، اس اعتبار سے بھی آپ اس میں فاتحہ دلا سکتے ہیں اور اس مہینے کا احترام کر سکتے ہیں کہ حرمت والا مہینہ۔ دوسری
اس ماہ مبارک کی 27ویں تاریخ کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج عطا فرمایا، تو یہ اس اعتبار سے بھی عزت والا مہینہ ہو گیا۔ اللہ کے نزدیک پہلے سے عزت والا تھا، لیکن اللہ نے اس مہینے میں اپنے رسول کو عرش اعظم پر بلا کر اپنا جلوہ عطا فرمایا اور نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اس وجہ سے بھی یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 6 تاریخ کو 6 رجب المرجب کو پورے ہندوستان میں سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تھا اور ان کا عرس منایا جاتا ہے 6 رجب المرجب کو۔ تو یہ 4 تاریخیں آپ کے سامنے ایسی آئی ہیں کہ جنہیں بہت اعلیٰ پیمانے پر منایا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور بھی اللہ کے نیک بندے برگزیدہ بزرگوں کی تاریخیں ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 13 رجب المرجب کو تاریخ ولادت ہے، تاریخ پیدائش حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 13 رجب المرجب ہے، وہ بھی یہی مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کا احترام اللہ کے نزدیک پہلے سے ہی ہے اور ہمیں بھی احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔